کھیت میں خزانہ دفن ہے، اور پھر جو ہوا کسی نے سوچا بھی نہیں تھا۔ ٹینشن کو کل کر دو۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ پاکستان کے زرعی صوبے پنجاب کے ایک زرعی گاؤں میں رحیم نامی ایک محنتی کسان رہتا تھا۔ رحیم سادہ دل، نرم مزاج اور اللہ پر بھروسہ رکھنے والا آدمی تھا۔ اس کے 4 بیٹے تھے: اکبر، اصغر، ناصر اور سب سے چھوٹا بابر۔ چاروں بھائی گاؤں کے دوسرے بچوں سے بالکل مختلف تھے، مگر اچھے معنی میں نہیں۔ وہ پڑھائی، ذمہ داری اور کام سے بھاگتے تھے، اور زیادہ تر وقت کھیل کود، شرارتوں اور آوارہ گردی میں گزارتے۔ کبھی کسی کے کھیت میں جا کر فصل رون دی، کبھی کسی کے گھر کے آگے شور مچا دیا۔ محلے والے تنگ آ کر رحیم سے شکایت کرتے تو چاروں فوراً معصوم بن جاتے، ہاتھ جوڑ کر معافی مانگتے، اور دل میں یہ طے ہوتا کہ اگلی بار پھر وہی کرنا ہے۔ گاؤں میں ایک پرائمری اسکول تھا۔ رحیم نے امید باندھی کہ شاید اسکول کی پابندی اور استاد کی ڈانٹ ڈپٹ انہیں سیدھا کر دے، اس لیے چاروں کو داخل کرا دیا۔ مگر نتیجہ وہی نکلا: روزانہ دیر سے جانا، سبق یاد نہ کرنا اور سزا سے بھی کوئی فرق نہ پڑنا۔ رحیم نے کبھی اپنے بچوں پر سختی نہیں کی۔ وہ انہیں قریب بٹھاتا، پیار سے سمجھاتا اور دلیل سے بات کرتا۔ ایک دن اس نے نہایت نرمی سے کہا، بیٹو، تم ابھی کم عمر ہو، وقت تمہارے پاس بہت ہے، مگر یہی عمر سیکھنے کی ہوتی ہے۔ اگر تم نے آج محنت نہ سیکھی تو کل زندگی تمہیں محنت کروائے گی، اور وہ آسان نہیں ہوگی۔ چاروں ایک ساتھ بولے، ابا جان آپ فکر نہ کریں، ہم جلد سب سیکھ لیں گے، ہم وعدہ کرتے ہیں۔ لیکن وعدہ وعدہ ہی رہتا۔ رحیم جیسے ہی انہیں ایک اور موقع دیتا، وہ پھر پرانی ڈگر پر چل پڑتے۔ کام کے نام پر بہانے اور بہانوں کے نام پر ایک دوسرے پر ذمہ داری ڈالنا ان کی عادت بن چکی تھی۔ وقت گزرتا گیا، سالوں کے بعد وہ جوان ہو گئے، مگر نہ پڑھائی آئی نہ کھیتی باڑی۔ رحیم بوڑھا ہو گیا، مگر کھیت کا سارا بوجھ اسی کے کاندھوں پر رہا۔ اب اس کی کمر جھکنے لگی تھی، سانس پھولنے لگا تھا، اور فصل کی پیداوار بھی کم ہوتی جا رہی تھی۔ گھر کے حالات تنگ ہونے لگے، مگر بیٹوں کو جیسے کوئی فکر ہی نہ تھی۔ اگر کسی دن رحیم کہتا، اکبر آج کھیت پر چلنا ہے، تو جواب آتا، ابا آج سر میں درد ہے، ناصر چلا جائے۔ ناصر کہتا، میرا تو پیر دکھ رہا ہے، اصغر چلا جائے۔ اصغر بولتا، میں ابھی بہت تھکا ہوا ہوں، بابر کر لے۔ اور بابر ہنس کر کہتا، میری عمر ہی کیا ہے، بڑے بھائی کریں۔ یوں کام پھر بھی رحیم ہی کو کرنا پڑتا۔ ایک دن ایسا آیا کہ رحیم واقعی بیمار پڑ گیا۔ اس کی بیماری بڑھتی گئی، اور ایک رات اسے شدت سے احساس ہوا کہ اب وقت کم رہ گیا ہے۔ وہ اپنے بیٹوں کے مستقبل کے بارے میں بے حد پریشان تھا۔ انہیں نہ ہنر آتا تھا، نہ محنت کی عادت، نہ ذمہ داری کی سمجھ۔ تو وہ اس کے بعد کیسے جئیں گے؟ کافی سوچ بچار کے بعد رحیم کی ذہن میں ایک ترکیب آئی۔ اس نے بیوی سے کہا کہ چاروں بیٹوں کو بلا لاؤ۔ چاروں بھائی آئے تو رحیم کی کمزوری دیکھ کر گھبرا گئے۔ وہ اس کے پاس بیٹھ کر رونے لگے۔ رحیم نے مشکل سے سانس لیتے ہوئے کہا، میرے بیٹو، میں نے تمہیں ہمیشہ چاہا، تمہاری پرورش کی، اور تمہاری غلطیوں کو بھی برداشت کیا۔ اب میں زیادہ دن نہیں رہوں گا۔ پھر اس نے تھوڑا رک کر کہا، میں نے تمہارے لیے ایک خزانہ چھوڑا ہے۔ میں نے وہ اپنے کھیت میں کہیں دفن کیا تھا، مگر اب مجھے جگہ یاد نہیں۔ میرے بعد تم اسے تلاش کرنا، آپس میں جھگڑا نہ کرنا۔ اپنے چچا کے پاس جانا، وہ تمہارے درمیان انصاف سے تقسیم کر دیں گے۔ اور ہاں، ایک دوسرے کے ساتھ متحد رہنا، بڑوں کی عزت کرنا، اور کسی کو خزانے کی خبر مت دینا جب تک وہ مل نہ جائے۔ اتنا کہہ کر رحیم کی آنکھیں بند ہونے لگیں، اور کچھ ہی وقت بعد وہ دنیا سے رخصت ہو گیا۔ کھیت کی کھدائی۔ باپ کے جنازے اور تدفین کے بعد چاروں بھائیوں نے خزانہ ڈھونڈنے کا فیصلہ کیا۔ وہ صبح سویرے کدالیں لے کر کھیت پہنچے اور ایک کنارے سے کھدائی شروع کر دی۔ پہلا دن ہی ان کے لیے قیامت ثابت ہوا۔ جن ہاتھوں نے کبھی محنت نہ کی ہو، انہیں چند گھنٹوں کی کھدائی بھی پہاڑ لگتی ہے۔ تھک ہار کر وہ گھر لوٹ آئے۔
مگر خزانے کا لالچ انہیں واپس لے جاتا رہا۔ اگلے دن اور پھر کئی دن۔ ہفتے گزرے، پھر ایک مہینہ۔ انہوں نے کسی سے مدد نہ لی کیونکہ انہیں ڈر تھا کہ کہیں کوئی حصے دار نہ بن جائے۔ وہ کھودتے رہے، مٹی پلٹتے رہے، پسینہ بہاتے رہے اور دھیرے دھیرے پورا کھیت الٹ پلٹ ہو گیا۔ ایک دن انہوں نے دیکھا کہ کھیت تقریباً مکمل کھودا جا چکا ہے، مگر خزانے کا نام و نشان نہیں۔ پھر انہوں نے سوچا، شاید ابا نے خزانہ بہت گہرا دفن کیا تھا۔ چنانچہ انہوں نے مزید گہرا کھودنا شروع کر دیا۔ دوسرا مہینہ بھی گزر گیا، مگر خزانہ پھر بھی نہ ملا۔ آخر کار چاروں بھائی مایوس ہو گئے۔ انہوں نے کہا، لگتا ہے خزانہ تھا ہی نہیں، یا ابا کی یادداشت نے دھوکہ دے دیا۔ لیکن پھر انہوں نے کھیت کی مٹی دیکھ کر سوچا کہ اب زمین خوب تیار ہو چکی ہے، کیوں نہ اس موسم میں گندم بو دی جائے۔ چنانچہ انہوں نے بیج ڈالا، پانی دیا، جڑی بوٹیاں صاف کی اور اس بار مستقل مزاجی سے محنت کی۔ جب فصل پکی تو وہ حیران رہ گئے۔ کھیت میں اتنی عمدہ اور اتنی زیادہ گندم ہوئی کہ گاؤں والے بھی دیکھ کر دنگ رہ گئے۔ انہوں نے گندم منڈی میں بیچی اور اچھی خاصی رقم ہاتھ آ گئی۔ رحیم کی نصیحت یاد کر کے وہ اپنے چچا کے پاس گئے اور کہا، چچا جان، یہ کمائی ہم چاروں میں برابر تقسیم کر دیں۔ چچا نے رقم دیکھی، بھتیجوں کے ہاتھوں کے چھالے دیکھے اور مسکرا کر بولے، شاباش، تم نے سمجھ لیا۔ تمہارے باپ نے کوئی سولے کا صندوق نہیں چھوڑا تھا، اس نے تمہارے لیے زمین چھوڑی تھی، اور زمین تب خزانہ بنتی ہے جب اسے محنت سے جگایا جائے۔ اس دن چاروں بھائیوں کے دل میں بات اتر گئی۔ اگلے سال انہوں نے مزید محنت کی، پیداوار پہلے سے زیادہ ہوئی۔ چند سالوں میں وہ خوشحال ہو گئے، اور سب سے بڑی بات یہ کہ وہ ذمہ دار اور باوقار بن گئے۔ اب انہیں سمجھ آ چکا تھا کہ اصل خزانہ کھیت میں دفن نہیں تھا، اصل خزانہ محنت، نظم و ضبط، اتحاد اور بڑوں کی عزت تھا، اور یہ خزانہ انہیں رحیم کی دور اندیشی نے دلوایا۔